إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا. پیدا کر کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہمارے نشر و ہدایت کے لیے اپنے چنندہ بندوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، یعنی نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا. سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خاص طور پر آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر. میرے پہلے دینی ملی بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں تلاوت کی جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی، ہمیشہ کی تو زندگی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں دی. اگر کیا ہوا آپ مر گئے تو یہ کیا باقی کے لوگ زندہ رہنے والے ہیں؟ پھر آگے کی آیت میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر اس کے آگے کہا وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے اچھے اور برے حالات میں ڈال کر. پھر اس کے آگے کہا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر میں تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. اب اس آیت پہ کچھ تھوڑا غور اور فکر کرتے ہیں. یہ دو آیت ہے سورہ انبیاء کی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے، سب جتنے بھی نبی آئے، ان کی امت میں جتنے بھی لوگ تھے، کوئی بھی امر نہیں تھا، یعنی کہ کوئی کو بھی پوری زندگی نہیں ملی، کوئی بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں تھا. پھر آگے بتایا اگر آپ مر گئے تو کیا ہوا، یہ باقی لوگ جو رہنے والے ہیں یہ زندہ رہیں گے. یہ آیت کیوں بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو مشرک تھے وہ کہتے تھے کہ یہ نبی محمد یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے جائیں گے، پھر دین ختم ہو جائے گا، پھر کون کام کرے گا دین کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو کیا یہ باقی مشرک ہے زندہ ہے، یہ کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی اس دنیا کے اندر جو زندہ ہے، جو حرکت کرتے ہیں، ان سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب موت کی جو لذت ہے وہ چکھنی ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے، ہر انسان کو اس دروازے سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہر انسان کو جو جاندار ہے اس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر موت سے پہلے کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ اچھی حالات میں ڈال کر اور بری حالات میں ڈال کر۔ اب سوچنے کی بات ہے، انسان کبھی بولتا ہے کہ ابھی تو میرے اچھا وقت چل رہا ہے، اچھی حالت ہے، تو اچھی حالت میں کیسے آزمائیں گے؟ انسان تو ایک دم خوش رہتا ہے اچھی حالت میں۔ تو میرے بھائیوں، اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آزمائیں گے؟ جیسے کسی بھی انسان کو خوب دولت دے دی، خوب پیسہ دے دیا، اس کے خوب اولاد ہے، جو چاہتا تھا اس کے بیٹا ہو تو اس کے بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اس کے خوب بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے اس کے پاس، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اب آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو میں نے اسے مال دیا ہے وہ میری راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے اس پیسے سے، پرمیٹ سے کتنی محبت کرتا ہے، جو میں نے اس کو اولاد دی ہے یا دین کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے، کتنی ان کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے دیتا ہے کہ اب میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا پھر میری نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ جب بندے کے پاس بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے اللہ کو، وہ نافرمانی کے اوپر اتر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ ان کو دے کر بھی آزماتا ہے۔ اور برے حالات میں کیسے آزماتا ہے؟ یہ سب چیز دے کر۔ کسی انسان کے اولاد نہیں ہوتی، وہ بانج رہ جاتے ہیں، کسی کے پاس کوئی روزی کی تنگستی ہے، تو اللہ ایسے بھی آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ادھر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں اس کو اولاد نہیں دے رہا تو کہاں تک صبر کرتا ہے، صبر کر کا میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے، یا پھر صرف کی طرف چلا جاتا ہے، کسی درگاہ کے اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہاں پر مانگتا ہے کہ میرے اولاد ہو جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم تمہیں اچھی حالات میں ڈال کر اور بری حالت میں ڈال کر دونوں طریقے سے آزمائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ تم اچھی حالات میں آزمائے جاؤ یا بری حالات میں، آنا تو تم سب کو میری طرف ہے، مر کے ہم سب کو کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف، وہاں پر سب کو جواب دینا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ کی زندگی نہیں پاتا، امر کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ پہلی بات یہ پتہ چلی۔ پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان پر موت آنی ہے، کیسا بھی انسان ہو، چاہے سے غریب ہو چاہے سے امیر ہو، اس کو موت پر ہی آنی ہے، لازم موت آنی ہی ہے۔ مطلب موت ایک حقیقت ہے، وہ آ کر ہی رہے گی۔ تو میرا آج کا عنوان بھی یہی ہے، موت ایک اٹل حقیقت۔ مطلب موت ایک حقیقت ہے جو انسان کو آنی ہے۔ اب موت کب آئے گی، کہاں پر آئے گی، کس وقت پر آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کس ملک کے اندر آئے گی، یہ کسی بھی انسان کو نہیں معلوم، صرف معلوم ہے تو اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ یہ غیب کی بات ہے۔ اللہ جانتا ہے کس انسان کو کہاں موت آنی ہے، کس جگہ کے اوپر موت آنی ہے، کس وقت موت آنی ہے، کس حالت کے اندر موت آنی ہے۔ یہ انسان نہیں جانتا کہ مجھے کہاں موت آنی ہے۔ اس میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو موت کی تیاری کر کے رہے، پہلے سے ہی پوری تیاری کر لے کہ ہاں مجھے موت آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی وقت طے نہیں ہے۔ ہمیں بھی نہیں پتا، ابھی ہم نماز پڑھ کے جائے، پتہ نہیں فجر کی نماز پڑھنا واپس آئے یا نہیں آئے۔ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، پر افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمان موت سے غافل ہے، ان کو معلوم نہیں کہ موت کیا ہے، ہمیں موت بھی آنی ہے۔ مسلمان 2 وجہ سے موت سے غافل ہے، 2 مین ریزن ہے جس وجہ سے مسلمان آج موت کو بھول گیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے وہ مجھے گزارنی ہے، اس کی تیاری مجھے اس دنیا کے اندر کرنی ہے۔ یہ بات مسلمان بھول گیا۔ کیسے بھول گیا؟ سب سے پہلا کارن کہ اس نے اس دنیا سے محبت کر لی، بہت زیادہ دنیا سے دل لگا بیٹھا، دنیا سے اتنا دل لگا بیٹھا کہ وہ بھول گیا کہ مجھے آخرت کی بھی تیاری کرنی تھی،
क्या मुझे मौत की भी तैयारी करनी थी? मौत कभी भी आ सकती है। वो इस दुनिया के अंदर इतना मशहूर हो गया, पैसे कमाने के अंदर लग गया, घर बनाने के अंदर लग गया, खूब सारी गाड़ियां बनाने के अंदर लग गया, एकदम इस चीज के अंदर मशहूर हो गया। एक बच्चा जब पैदा होता है हम उसे स्कूल के अंदर डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसका कॉलेज का मरहला आता है, तो ऐसे वो कुछ आधी जिंदगी तो इसी के अंदर चले जाती है पढ़ते पढ़ते। फिर उसका जॉब की बारी आती है तो वो ये सोचता है मुझे कमाना है, घर वालों को संभालना है, फ्यूचर बनाना है, ये सोचकर उसकी जवानी भी चली जाती है। ऐसी पूरी जिंदगी उसकी चली जाती है, पर वो सोचता नहीं तो क्या कि मुझे मौत भी आनी है। मौत का वो कोई भी वक्त तय नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है। पर और क्या, हम दुनिया से इतनी मोहब्बत कर ली, इतना दिल लगा के बैठ गए इस दुनिया के अंदर और हम मौत को भूल गए। सबसे पहला रीजन ये कि दुनिया से दिल लगा बैठे। दूसरा रीजन जहालत। जहालत मुसलमानों के अंदर इतनी आ गई, खास करके नौजवानों के अंदर। नौजवान सोचता है अभी मेरी क्या उम्र है, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, अभी तो मैं 22 साल का हूँ, अभी मैं 25-20 साल का हूँ, अभी से मैं क्या इबादत करूँ, अभी से मैं क्या दाढ़ी रखने लग जाऊँ, मौत तो मुझे बुढ़ापे के अंदर आएगी, बुढ़ापे के अंदर मैं दाढ़ी भी रख लूंगा, इबादत भी करने लग जाऊंगा, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। ये नौजवान की आजकल की सोच है। उनकी ऐसी सोच हो गई कि मौत में तो काफी टाइम पड़ा है, अभी तो खूब वक्त है। नहीं, ये उसकी गलत फहमी है। क्या हम मिसालें नहीं देते? आज हमारे साथ दो नौजवान थे, इस जमीन के अंदर दफन हो गए। क्या आज हम नहीं देखते फिलिस्तीन के अंदर छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं? तो मौत का कोई वक्त तय है, कोई उम्र तय है मौत की? कोई भी उम्र तय नहीं है। मौत कभी भी और किसी वक्त भी आ सकती है। ये एक जहालत है नौजवानों की। वो सोचते हैं कि हमें मौत अभी नहीं आएगी, मौत आएगी तो बुढ़ापे के अंदर आएगी, उस वक्त हम इबादत करने लग जाएंगे। तो ये दो मेन रीजन है जो मौत से हम गाफिल हो गए, भूल बैठे कि मौत कब आनी थी, कैसे हम मौत को तैयारी करनी थी, ये सब भूल गए। तो सबसे पहले तो हमें मौत को याद करना होगा। हम मौत को याद करें, एनी टाइम हम दिमाग के अंदर रखें कि हाँ मुझे मौत आएगी। तब हम ये सोच के चलेंगे कि मौत मुझे कल ही आ सकती है, कुछ वक्त बाद भी मौत आ सकती है। जैसे हम ईशा की नमाज पढ़ने आए तो ये पढ़ के ये सोच कर पढ़े कि ये मेरी आखिरी नमाज है, इसके बाद मौत आ सकती है, क्योंकि किसी को भी कोई भरोसा नहीं कि मौत अभी आ जाए। तो जो भी इबादत करे वो ये समझ के करे और एकदम खुशू से करे, ये सोच कर कि मुझे मौत आ सकती है। किसी इंसान को पता चल जाए, जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट रहता है, डॉक्टर बोल दे, जवाब दे दे कि तेरे चंद दिन बाकी है, और उसको थोड़ा दिन का इल्म रहता है, उसे ये मालूम है कि आखिरत के लिए मुझे कुछ सवालात हैं, उनके जवाब देने हैं, उनकी तैयारी करनी है। तो वो 1 महीना डॉक्टर ने बोल दिया तो 1 महीना ही जिंदा रहेगा, तो वो पूरे 1 महीने खूब इबादत करता है, अल्लाह से माफी मांगता है अपने तमाम गुनाहों की। पर हमें तो मालूम नहीं ना मौत कब आएगी। उसको तो बता दिया डॉक्टर, उसका भी कोई कंफर्म नहीं है, पर एक आयत उनको ये मिल गया था कि तुझे मौत इतने दिन आ सकती है, इतने दिन बाद, तो वो तैयारी करता है। तो हमें मालूम नहीं है मौत कब आने वाली है, हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। कभी भी मौत आ सकती है। मौत को दिमाग में या दिल में बिठा के रखते, याद करते रहे कि मौत आनी है, मैं अभी से पूरी तैयारी करके रखूं। एक हदीस सुनाता हूं मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिनों में सबसे अफजल वो मोमिन है जो मौत को याद करता है। तो मोमिनों के अंदर सबसे अफजल वो मोमिन है जो मौत को याद करता है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, मोमिन और मुसलमान के अंदर फर्क होता है। हर मोमिन मुसलमान हो सकता है, पर हर मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। मुसलमान कौन होता है? जो अल्लाह को मानता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, उसने कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया। पर मोमिन कौन होता है? जो अल्लाह की मानता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानता है, यानी उनकी बातें मानता है, उनके जो हुक्म होता है वो मानता है, नेक काम करता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, जो हराम किए गए उनको छोड़ देता है, अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाता है, वो होता है मोमिन। मतलब परहेजगार आदमी, मुत्तकी आदमी, उसको बोलते हैं मोमिन। और इस हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि मोमिनों में सबसे अफजल वो है जो मौत को याद करता है। इसमें तमाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ वही मुसलमान है जो परहेजगार और मुत्तकी है। परहेजगार मुत्तकी में से भी सबसे अफजल कौन है? जो मौत को याद करता है। हमें मौत को याद करना चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए। और एक बात याद रखो, इस हदीस से क्या पता चलता है?
موت کو صرف مومن ہی یاد کرتا ہے، اس کو ہی فکر رہتی ہے، ہر انسان موت کو یاد نہیں کرتا۔ جو مومن رہے گا وہی موت کو یاد کرے گا، اسی کو ہی فکر رہے گی کہ مجھے آخرت کے اندر جواب دینا ہے، قبر کے اندر 3 سوالات ہوں گے اس کے جواب دینے ہیں، یہ ایک مومن کو فکر رہتی ہے، ہر انسان کو اس کی فکر نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مومنوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، ہم نے سب نے سنا بھی ہوگا کہ پہلے قبرستان کے اندر جانا الاؤ نہیں تھا، ممانعت تھی۔ کیوں تھی؟ یہ اس کے اندر جانا الاؤ نہیں تھا، ہمیں منع کیا گیا تھا کہ قبرستان کے اندر نہیں جانا۔ پھر ہمیں جا کر پرمیشن ملتی ہے کہ آپ قبرستان کے اندر جاؤ، اس کا ریزن بھی بتایا گیا ہے کیوں جاؤ۔ وہاں پر جا کے تم آخرت کی یاد کرو، تمہیں آخرت کی یاد ہے، تمہیں موت کی یاد ہے، تم وہاں پر جا کر سوچو کہ اس کے اندر جو انسان دفن تھا، ایک ساتھ میں اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، ہم دونوں ساتھ رہتے تھے، آج یہ قبر کے اندر دفن ہے اور مجھے بھی اسی قبر کے اندر آنا ہے۔ یہ جا کر وہاں پر موت کی یاد کرے۔ پر آج کل کیا ہوتا ہے، قبرستان کے اندر لوگ سکون اختیار کرنا چاہتے ہیں، قبرستان کو ایک دم گارڈن جیسا بنا دیا، جبکہ وہ ایک دم ٹھنڈر ہونا چاہیے، وہاں پر جا کے دل کو ایک دم خوف آنا چاہیے کہ یار اس خطرناک جگہ میں مجھے آنا ہے۔ پر آج لوگ وہاں پر جا کے خوف نہیں کھاتے، آرام سے جا کے سکون لیتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں کرسی کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں۔ آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو بتاؤ کس کو موت کی یاد آتی ہے؟ موت کی یاد نہیں آتی، کیونکہ جیسی قبرستان ہونی چاہیے تھی ویسی قبرستان نہیں رہی۔ تو ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اب موت سے پہلے سب سے بہتر انسان وہی ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھے۔ اب کوئی انسان موت کی تیاری نہیں کرتا، وہ بچتا بھاگتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، موت سے نہیں آئے گی۔ نہیں، ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مشغول کیلوں کے اندر بھی جا کے چھپ جاؤ تو بھی تمہیں موت وہاں پکڑ لے گی آ کر، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے سب سے بہتر وہی انسان ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، ایک دم تیار رہے موت کے لیے۔ اگر وہ تیاری نہیں کرتا اور اس کو موت آ جاتی ہے تو قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، ایسا عذاب ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر جس انسان نے اس منزل کو پار کر لیا تو باقی کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور وہ قبر کے اندر پھنس گیا تو اتنا سخت عذاب ہے قبر کا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب موت کی تیاری کیسے کریں ہم؟ سب سے پہلے قبر کے اندر ہمارے لیے 3 سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ یہ 3 سوالات ہو گئے قبر کے اندر۔ ابھی ہمارا کوئی ایگزام ہو رہا ہے، جیسے کہ آج 10 تاریخ ہے، 20 تاریخ کو کوئی ایگزام ہے کسی کا بھی، تو وہ ٹوٹل 10 دن فل اس کی پریپریشن کرتا ہے، پوری تیاری کرتا ہے ایگزام کی، جو اس کو سلیبس دیا گیا ہے دن رات پڑھتا ہے، اس کی پوری تیاری کر کر پھر وہ ایگزام دے کے آتا ہے۔ اگر وہ تیاری نہ کرے اور اس کو وہ سوالات نہیں آئیں گے پھر وہ فیل ہو جائے گا۔ یہی قبر کا ہے۔ ہمیں 3 کویشچن بتا دیے گئے، یہ سوال تم سے پوچھے جائیں گے 3، اور اتنا فائدہ اور ہوا ہے ان سوالات کے ہمیں آنسر بھی، جو بھی جواب ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ان کے جواب ہے۔ پر ہوا کیا؟ ہمیں وقت نہیں بتایا گیا کہ وقت کب ہوگا۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، آج سے 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسا ایگزام ہے۔ آج بھی ہو جائے پتہ نہیں، اور ہونا تو 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے۔ پر تیاری کرنی تو ہمیں یہی سوچتے ہیں میرا ایگزام کل ہی ہے، میں آج پوری تیاری کر کے رکھوں۔ اب 3 سوال ہے، دیکھنے میں تو ایک دم آسان ہے، تینوں پہ کیا ہے؟ پہلا کا جواب مل جائے گا تمہارا رب کون ہے، اللہ۔ دوسرا کا جواب تمہارا دین کیا ہے، اسلام۔ تیسرا کا جواب کیا ہوگا؟ تمہارا نبی کون، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجائے دیکھنے کے اندر ایک دم آسان لگ رہے، پہلا کا آنسر اللہ، دوسرا کا اسلام، تیسرا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب رکھ کے چلے جائیں گے اور ہمارے تو گئے سوال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے جواب سے اتنا کیوں ڈرا رہے تھے؟ یہ جتنا سوچنے کے لیے ہمیں آسان لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ہمارے زبان سے اللہ لفظ جب نکلے گا، جب ہم نے اللہ کی بات مانی ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، شرک سے بچا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حرام کیا ہے اسے چھوڑا ہوگا، جو جائز کیا ہے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، جس کا حکم دیا ہے اس پہ ہم چلیں گے، تب جا کے وہ پوچھیں گے فرشتے تمہارا رب کون؟ جب نکلے گا زبان سے اللہ، ورنہ ہم نے شرک کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور زبان سے اللہ نہیں نکلے گا۔ دوسرا سوال پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، اسلام۔
تو اسلام بھی جب بھی نکلے گا جو دین اسلام نے ممانعت دی ہے، جو دین اسلام نے ہمیں اصول بتایا ہے، جو بھی انہوں نے حکم دیا ہے اس کے اوپر چلیں گے، جو دین نے ہمیں دیا ہے پورا، جو بھی رسالت اتری ہے اس کے اوپر ہم چلیں گے، تب جا کے ہمارے زبان سے نکلے گا دین اسلام۔ اگر ہم ہمارے شادیوں کے اندر غیروں کی رسمیں لے کے آتے ہیں، ہم بارات یہ جو بھی ہوتا ہے، صرف جو بارات میں جاتے ہیں یا پھر دہیج کا جو غیر کی جتنے بھی رسمیں ہیں، ہم ہماری شادی کے اندر اس کو انوالو کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں وہاں پر کہ میرا دین اسلام ہے۔ کہاں سے تیرا دین اسلام ہے؟ تو غیروں کی تو رسمی کے اوپر چل رہا تھا، اگر تیرا دین اسلام ہوتا تو تیری نکاح سنت طریقے سے ہوتی، باقی سب چیزیں سنت طریقے میں ہوتی۔ دین اسلام نے جو ہمیں دیا تھا اس طریقے کے اوپر ہماری زندگی ہوگی تو ہمارے منہ سے نکلے کہ میرا دین اسلام تھا۔ تیسرا سوال ہے کہ تمہارا نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے گا؟ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی، اس کے اوپر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان کا جیسا حلیہ بنایا، گاڑی رکھی، ان جیسا لباس، سب کچھ ان جیسا کیا اور ان کی حکموں کی پابندی کی، تب جا کے ہمارے زبان سے نکلے گا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے میں نے محبت کی، اس جیسا میرا حلیہ بنایا تھا میں نے، وہ تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے نہیں نکلیں گے۔ سوال دکھنے کے اندر یہ سوال ایک دم آسان لگ رہے ہیں، عمل ہونا چاہیے۔ زبان سے اقرار ہر انسان کرتا ہے، یہ بھی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، پر جب تک عمل نہیں ہوتا وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اور کیا تیاری کرنی چاہیے؟ میں کچھ شارٹ فارم میں بتا دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برے کام سے روک دے گی۔ انسان نماز پڑھے گا، برے کاموں سے رک جائے گا اور قیامت کے دن بھی نماز کا سوال پوچھا جائے گا۔ تو نماز کی پابندی کرو، حلال رزق کماؤ، کیونکہ جو انسان سود کے اندر پڑ گیا، تو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، دیتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر لے گا۔ اعلان ہے اس کے ساتھ جنگ کا۔ تو حلال رزق کماؤ، سود خوری سے بچو، اور کیا ہے ہم جو گناہ کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اس کی توبہ کریں۔ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو بھی گناہ کر لیا اس کے اوپر ندامت ہونی چاہیے، مطلب افسوس ہونا چاہیے، خود کو گلٹ فیل ہونا چاہیے کہ یار میں نے یہ گناہ کر دیا، بہت غلط کام کیا، پھر جائے اللہ کے پاس، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میں نے فلاں گناہ کر دیا تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی گناہ کیا ہے اس کی معافی مانگی اللہ سے، پھر یہ نیت کرے کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کچھ میں نے تیاریاں بتائی جو موت سے پہلے ہمیں کرنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، شرک کے اندر گزار دی، اللہ کی بات نہیں مانی، قرآن حدیث کے اوپر نہیں تھا، میں پوری زندگی میں نے شرک بدعت کے اندر گزار دی، اب تو میرا آخری وقت ہے، میں مر جاؤں گا اور میں نے تو موت کی تیاری کی ہے، اللہ کیسے مجھے معاف کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، انسان کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ کیا انسان توحید پرست تھا یا پھر شرک کے اوپر تھا؟ یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا اس نے پوری زندگی کے اندر کیا کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا اس کو موت کس حالت میں آئی تھی، اس نے شرک کر کے مرا تھا یا پھر اللہ کو ایک مان کے مرا تھا۔ اس کے اوپر دو واقعات ہیں، میں شارٹ فارم میں بتا دیتا ہوں، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لینا۔ ایک مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، ایک شخص تھا پرسیسا نام کا۔ اس کی صنعت کے اوپر اختلاف ہے، پر ایک یہ مثال دینے کے لیے بہت اچھا اور نصیحت کے لیے بہت اچھا واقعہ ہے۔ یہ انسان اتنا نیک تھا، اتنا پرہیزگار تھا کہ لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ ہوا کیا، دو بھائی کہاں جا رہے تھے، اپنی بہن اس کے پاس چھوڑ کے گئے، پھر حفاظت کے لیے اس نے منع بھی کر دیا کہ میں نہیں رکھوں گا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا فتنے میں آنے کا، اس نے منع بھی کیا تھا۔ ہوتا کیا ہے، وہ اس کو رکھتا ہے، کھانا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، ان دونوں کو دفنا کیا جاتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، ان دونوں بھائی جب آتے ہیں تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں کہ میری بہن کہاں گئی، تو وہ بول دیتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر شیطان ان دونوں بھائی کے دماغ کے اندر، دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، بتاتا ہے تیری بہن فلاں جگہ دفن ہے، تو وہ وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں، اور دیکھتے تو ان کو مل جاتی ہے۔ پھر اس برسیسا کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے، جب اس کو پھانسی کے اوپر لٹکایا جاتا ہے تو شیطان آ کے کیا بولتا ہے، میں تجھے چھڑا دوں گا، بس تو مجھے سجدہ کر دے۔ تو وہ بولتا ہے کہ میں تو بتا رہا ہوں، پھانسی پہ لٹکا ہوں، کہاں پہ میں تجھے سجدہ کر دوں۔
تو وہ بولتا ہے بس تم اشارہ ہی کرتے یہ کافی ہے، تو اس کو اشارہ ہی کرتا ہے. اب شیطان بولتا ہے میں نے تجھے شرک کروا دیا، اب تو جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جو انسان شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں چاہوں تو کر دوں ہر گناہ معاف، پر نہیں کروں گا معاف شرک کو. کیا ہوا، یہ بنسی سا ایک دم نیک انسان، پرہیزگار انسان لاسٹ میں شرک کر کے مر گیا. پوری زندگی اس نے عبادت کر کے گزاری، ایک دم بڑھیا انسان تھا، پر لاسٹ میں شرک کر لیا. کیا فائدہ ہوا، مر گیا. یہی ایک انسان سنا ہوگا 100 قتل کر دیتا ہے، 100 قتل کر کے پھر اس کو وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے، بولتا ہے کہ میں نے 100 قتل کر دیے. وہ بولتا ہے فلاں بستی کے اندر چلا جاؤ. تو وہ نیت کر کے نکلتا ہے، اس کو رستے کے اندر موت آ جاتی ہے، اور موت آ جاتی ہے تو اس کو فرشتے جنت والے لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو ان دونوں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے، کہ اس نے اللہ کو ایک مان لیا تھا، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لی تھی، یا پھر وہ شرک کے اندر مبتلا تھا. تو انسان کا آخری وقت دیکھا جاتا ہے، اور ابھی بھی ہمارے پاس خوب وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہم موت کی تیاری کر سکتے ہیں گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، اور مرنے سے پہلے اس کی پوری تیاری ہم کر لیں، اور قبر میں جو 3 سوالات ہیں اس کے ہم جواب اچھی طریقے سے دے پائے، اس کی طرح ہمارے عمل بن جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے اوپر چلائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.